حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین کرام، اسرار معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالی حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ رب العزت نے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شانیں کہ جو پہلے نبیوں کو عطا فرمائیں اور حضور کو بھی عطا فرمائیں، ایک وہ شانیں جو حضور کے خاصے ہیں، نہ وہ پہلے کسی کا مقدر بنی نہ بعد میں کسی میں ہو سکتی ہیں، انہیں کہتے ہیں خصائص۔ انہی میں سے ایک خاصہ یہ معجزہ معراج ہے۔ اس نوعیت کا، اس طرز کا معجزہ اللہ رب العزت نے کبھی کسی کو پہلے عطا نہیں فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، زمانہ ہو، کیونکہ معجزے کا مقصد یہ ہے، تعریف ہی معجزے کی یہ ہے کہ جو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ نبی اپنی نبوت پر دعوی نبوت کے بعد بطور دلیل جو چیز دکھائے اور وہ خرق عادت، خلاف عادت ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ معجزہ ہوتا صرف نبی کا ہے۔ کیا معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے؟ تعریف میں یہ بات شامل ہے، ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ نبی ہو، نبوت کے اعلان کے بعد اس کے ہاتھوں پر بطور دلیل کے کوئی بات ظاہر ہو اور وہ خلاف عقل و قانون ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی ہونا شرط ہے، غیر نبی سے جو چیز ظاہر ہو اسے معجزہ نہیں کہتے۔ یہ ہے ہی نبی کے ساتھ خاص، معجزہ ہے ہی نبی کی شان، تو پھر یوں تو نہیں کہنا چاہیے نا اللہ کا معجزہ۔ کیا کہتے ہیں نا اللہ دا معجزہ؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی، یوں کہنا چاہیے اللہ کی قدرت ہے۔ معجزہ نبی کے لیے خاص ہے، اور نبی کے بعد جو امتی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے حضرات اہل بیت ہوں، ان میں سے بھی کسی کا معجزہ، حضرت علی کا معجزہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی معجزہ مانا تو نبی ماننا پڑے گا، اور یہ ختم نبوت پہ ہٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ معجزہ نبی کا خاصہ ہے، معجزہ مانا تو نبی ماننا پڑے گا۔ جیسے کہ وحی جو ہے یہ نبی کا خاصہ ہے، کسی کے لیے وحی مانی تو نبی ماننا پڑے گا، اور یہ کفر ہو جائے گا، یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہوگا۔ اس لیے احتیاط سے، حضرت علی کا معجزہ نہیں ہو سکتا، ہاں ان کی کرامت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ان مسائل کو ذرا یاد رکھا کریں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا لفظوں کی گیم ہے، لفظوں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہ سب کچھ ہے ہی لفظوں میں، لفظوں سے تو اظہار ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو ایک مانیں گے، اظہار نہیں کریں گے تو مسلمان کیسے بنیں گے؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے مگر زبان سے اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ کلمہ شریف جو پڑھتے ہو یہ بھی تو لفظ ہی ہیں، سو لفظوں میں بھی احتیاط ضروری۔ مسلمان کی زبان پہ بھی پھندا ہوتا ہے کہ وہ بے مہار نہیں ہوتی، بے لگام نہیں ہوتی، جو مرضی بکتا پھرے۔ اس کی زبان پہ بھی پھندا ہے کہ دھیان سے وہی بولنا ہے جو رب رسول کو پسند ہے۔ توجہ کیجیے احباب، تو معجزہ جو ہے یہ نبی سے صادر ہوتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ وقت تھا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا، ان کا زمانہ پاک تھا، ضرورت تھی چونکہ دور جادوگری کا، جادو عروج پہ، فنکار جادوگر بڑا بڑا فن دکھا رہے تھے، ضرورت تھی کہ ان کا توڑ ہو، ان کی کاٹ ہو۔ اللہ نے عصائے کلیم کو اژدہا میں تبدیل فرمایا، ان کا اللہ رب العزت نے جواب عطا فرمایا، لاجواب کیا، شان پیغمبری کو ظاہر کیا۔ وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، طب عروج پہ ہے، حکیم بڑے ماہر دنیا کے مانے ہوئے، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کو شان عطا کی۔ کوئی نہیں کہتا تھا میں اندھے کو بینا کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں کوڑے کو ٹھیک کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ان تین مسائل کے علاوہ لے آؤ بیمار، ہم صحیح کریں گے، بڑے بڑے دعوے تھے۔ اللہ نے پیغمبر اپنے نبی کو شان یہ عطا فرمائی، ہاتھ لگاتے ہیں تو کوڑا تندرست ہو جاتا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں
تو پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا ہے، کرم فرماتے ہیں تو مردہ بھی اٹھ کے زندہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ پاک، اس میں زبان و کلام کا زور تھا، اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ جواب ہے تا قیام قیامت بڑے بڑے ماہرین زبان دانی کے، عربی دانی کے آ جائیں، قرآن کی ایک آیت تو دور کی بات، ایک حرف کا مقابل بھی نہیں لا سکتے۔ آج تک مقابل ہے، آج تک چیلنج قرآن کا موجود ہے۔ مگر یہ معجزہ معراج پھر کیوں دیا؟ اس وقت تو ایسا کوئی متبادل یا مقابل نہیں تھا نا۔ مثال کے طور پہ اس میں کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، راتوں رات سفر کرنا، تیزی سے سفر کرنا، یہ تو ہے ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ وہاں تو اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے، وہاں تو گھوڑوں پہ سفر کرنے والے، پیدل چلنے والے لوگ تھے، وہاں تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یاد رہے میں نے عرض کیا نا، نبی کو معجزہ زمانے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اور میرے نبی کا زمانہ صرف ایک صدی نہیں ہے، کل قیامت تک ہے، صبح قیامت تک یہ حضور ہی کا زمانہ ہے۔ سو اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر رب جانتا ہے اور اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ قوم جہازوں میں سفر کرے گی، پھر جہازوں سے بھی آگے راکٹ میں، پھر یہ اور تیز۔ پہلے دیکھیں آپ، آواز کو ٹرانسفر کیا، بھیجا کئی ایک ملک سے دوسرے ملک میں، پھر تصویر بھیجی، پھر ویڈیو بھیجی، اب بندے بھیجنے کی تیاری ہے، جو سفر ہو چکا اسے اور تیز کرنے کی تیاری ہے، پھر خلا میں پہنچ گئے۔ تو یہ ترقیاں کرنے کے بعد انسان یہ نہ کہے ہم وہ کر رہے ہیں جو نبی نہ کر سکے، ہم وہ کر رہے ہیں جو ان کی شان میں نہیں ملتا۔ اللہ نے شان معراج عطا فرما کے صبح قیامت تک لوگوں کو یہ بتایا ہے، تمہاری ساری ترقیوں کے باوجود جہاں تمہارے عروج کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے نبی کے رتبوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ تم پوری ترقی کرنے کے باوجود بھی اس مقام پر پہنچ سکتے۔ سو اللہ نے یہ بھی ضرورت تھی، اس کے مطابق معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ ایک حکمت ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، دوسری حکمت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت عین الیقین میں، یعنی یقین کا ایک درجہ ہے، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ عین الیقین میں بھی اللہ تعالیٰ مزید رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے حضرت ابراہیم کو سب کچھ دکھایا، آسمان زمین کی حکومتیں، بادشاہتیں، ذرہ ذرہ دکھا دیا۔ تو کیوں دکھایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ عین الیقین بڑھ جائے۔ نبی تو پہلے ہی درجہ یقین پہ ہوتا ہے نا، لیکن وہ درجہ ہے پہلا درجہ، یقین ہے ان میں، مگر اللہ اس یقین میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب یقین بڑھتا ہے تو ایمان میں مزید پختگی آتی ہے۔ اور یقین کیسے بڑھتا ہے؟ مشاہدے سے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ مشاہدہ بڑھتا جائے یقین بڑھتا جاتا ہے، یقین بڑھتا جائے ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، معرفت رب کی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب دیکھو تاکہ کہہ سکو، مجھے بھی دیکھو تاکہ اعلان کر سکو۔ اللہ کون سا اعلان کروایا میرے نبی کی زبان سے؟ فرمایا انا اعلمکم باللہ، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت اگر کسی کو ہے تو وہ میں نبیوں کا سردار ہوں۔ اس مقام پہ لانا تھا تاکہ حضور یہ کہیں، یہ دعویٰ کریں۔ ظاہر ہے جس نے زیادہ مشاہدہ کیا اس کو زیادہ معرفت ہے، اس کو زیادہ یقین ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے۔ فرمایا انا اعلمکم باللہ، بخاری کے لفظ ہے، فرمایا اللہ نے مجھے سب سے زیادہ اپنی معرفت عطا فرمائی۔